تاریخ کے بعض کردار صرف اپنے عہد تک محدود نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ کے لیے عروج و زوال کے درمیان ایک فکری پل بن جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک ایسی ہی شخصیت تھے جنہوں نے امت کی بکھری ہوئی قوت کو مقصد کی وحدت میں ڈھالا۔ 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے اور پھر نور الدین زنگی کی سیاسی و عسکری طرز فکر میں تربیت نے ان کی بصیرت کو جلا بخشی۔ 1174 عیسوی میں نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد انہوں نے مصر و شام کی منتشر سلطنتوں کو یکجا کیا اور ایوبی اقتدار کو مستحکم کیا۔ یہ محض فتوحات کا سلسلہ نہ تھا بلکہ سفارت، داخلی استحکام اور ادارہ سازی کے ذریعے ایک مربوط سیاسی ڈھانچے کی تشکیل تھی۔ 1187 عیسوی کا معرکہ حطین ان کی حکمت عملی کا نقطۂ عروج تھا۔ اس فتح نے صلیبی قوت کی کمر توڑی اور بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے پاس آ گیا اور انہوں نے امان، تاوان کے منصفانہ نظام اور عبادت گاہوں کے تحفظ کے ذریعے اخلاقی برتری قائم کی۔ یہ فیصلہ کن لمحہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسلامی قیادت کا معیار محض غلبہ نہیں بلکہ عدل ہے اور یہی عدل دلوں کو فتح کرتا ہے۔ تیسری صلیبی جنگ میں رچرڈ شیردل کے ساتھ کشمکش کے باوجود 1192 عیسوی کے معاہدہ رملہ نے ایک عملی توازن پیدا کیا اور مسیحی زائرین کو یروشلم تک رسائی دی گئی۔ یہ سفارتی حقیقت پسندی دکھاتی ہے کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ جنگ اور مذاکرات دونوں میدانوں میں بصیرت رکھتے تھے اور مقصد کے حصول میں حکمت ان کی رہنما تھی۔ میدان جنگ میں مہارت کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ درجے کے منتظم بھی تھے۔ قاہرہ کی فصیل اور قلعہ صلاح الدین کی تعمیر، فوج کی تنظیم نو اور مدارس و اوقاف کی سرپرستی اس بات کی دلیل ہیں کہ وہ صرف سپاہ سالار نہیں بلکہ صاحب نظم و ضبط اور فکری بصیرت کے حامل رہنما تھے۔ ان کے مطابق پائیدار کامیابی کے لیے مضبوط ادارے اور فکری ہم آہنگی لازم تھے۔ 4 مارچ 1193 کو دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ وسیع سلطنت کے باوجود ذاتی خزانے میں چند درہم کا ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ اقتدار ان کے لیے امانت تھا نہ کہ عیش و عشرت کا ذریعہ۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اتحاد، ادارہ سازی، اخلاق و وقار اور واضح مقصدیت مل کر تاریخ کا رخ بدلتے ہیں۔ آج اگر امت باہمی خلفشار سے بلند ہو کر عدل، نظم اور امانت کو مرکز بنائے تو زوال کو عروج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اسی اجتماعی بصیرت سے بالآخر خلافت علی منہاج النبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ممکن ہو سکتا ہے۔